اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن صلوات ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان صلوات ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان صلوات ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ سے آپ کی تعداد اتنی کم نہیں ہے جتنی آہستہ آواز صلوات کی ہے. مل کے بابا جی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام علی رضا علیہ السلام امام ضامن فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ صلوات پڑھے. صلوات جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. دیکھیے گناہ جو ہے انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی برائیاں بدیاں ہوتی رہتی ہیں. کبھی انسان قابو کر لیتا ہے، کبھی قابو میں چیزیں نہیں رہتی. اب یہ ایک غیر معصوم کے لیے قسم نہیں کھائی جا سکتی کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. گناہ ہو جاتے ہیں، گرچہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ شریعت نے بہت سے راستے بتائے ہیں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے، لیکن بہرحال گناہ ہو جاتے ہیں. تو کتنا اچھا طریقہ ہے کہ انسان اپنا طریقہ بنا لے کہ صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھے. اس سے یہ ہوگا کہ خود بخود گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا. کوئی اور محنت والی چیز بھی نہیں ہے، صلوات پڑھنا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہ تو اتنی آسان عبادت ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں صلوات پڑھتے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نیکیاں بھی ملتی جائیں گی، بدیاں مٹتی جائیں گی، نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ دنیاوی امور کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ یہ صلوات پڑھنا جو ہے یہ ہمیں محمد و آل محمد کے قریب کر دے گا. تو ہمارے پاس ایسا بہت سا وقت ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم صلوات پڑھ سکیں. حالانکہ ایک خاتون خانہ اگر کچن میں ہنڈیاں پکا رہی ہے وہ صلوات پڑھتی جائیں. یہ وقت ہی تو ہے. کوئی بھی گھر کا کام آپ انجام دے رہی ہیں، ساتھ ساتھ صلوات پڑھتی جائیں. تو یہ صلوات اس وقت آپ مجلس بھی سماعت فرما رہی ہیں تو صلوات اتنی آسان اور سہل عبادت ہے. بچپن سے ہمیں ظاہر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن سے مجالس میں جا رہے ہیں تو یہ تو ہماری رگ و پے میں شامل ہے. ہمارے لیے صلوات پڑھنا نہ ہماری توجہ کو خراب کرتا ہے بلکہ ہماری وہ کام جو ہے وہ عبادتیں جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. محمد والی محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ مجالس جو ہیں مجالس حسین علیہ السلام یہ اصل میں درس گاہیں ہیں. یہ تربیت کے بہترین مرکز ہے کہ جہاں پہ آ کے ہماری اتنی اچھی تربیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کی طرف انسان کا دھیان رہتا ہے. اس میں جب ہم آتے ہیں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں، علم میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو علم، یہ جو آپ مجلس کے لیے گھر سے چل کے آئیں، تو میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ بھی محرم پورا
مہینہ موجود ہے تو آپ جس مجلس کے لیے بھی جائیں، دن میں 2 سنیں 3 4، جس مجلس کے لیے بھی آپ جائیں، آپ گھر سے یہ نیت کر کے جائیں کہ میں مجلس میں اس نیت سے جا رہی ہوں کہ وہاں جا کے مجھے علم ملے گا، مجھے علم ملے گا۔ اس نیت کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ ان یطلب علما، جو کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ علم حاصل کرے گا، وَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، تو رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جب آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلیں گی کہ میں مجلس میں اس لیے جا رہی ہوں کہ مجھے علم ملے گا، تو جہاں آپ کو مجلس کی اور برکتیں ملنی ہے وہ تو مجلس میں جا کے ملنی ہے، آپ کو گھر کے دروازے سے ہی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، گھر کے دروازے سے ہی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ اپنی گلی میں نہیں چل رہی، آپ جنت کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک معصوم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ جو گھر سے اس نیت سے نکلے یطلب علم، کہ وہ علم کو حاصل کرنے جا رہا ہے، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کی زمین پہ اس کے قدم پڑ رہے ہیں، جنت کے راستوں پہ اس کے قدم چل رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی عظمت ہے۔ اگر آپ کی ایک نیت ہے، نیت پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی ہاتھ پاؤں کو، بس دل میں نیت کرنی ہے کہ میں جو گھر سے جا رہی ہوں مجلس میں علم لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور دیکھیے علم جو ہے اس کی جتنی قدر و منزلت، افادیت اسلام نے بتائی ہے، اور اس پہ جتنا زور مذہب اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے علم پہ اتنا زور نہیں دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان پیچھے نظر آتے ہیں اس میدان میں۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیے جتنا زور اسلام نے دیا ہے، اور اسلام میں فارغ التحصیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 12 13 14 جماعتیں پڑھ لی، پی ایچ ڈی کر لی، لو جی اب میں فارغ التحصیل ہو گئی، اب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام میں فارغ التحصیل کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی اس میں تصور نہیں ہے کہ جی ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا آگے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ گود سے لے کے گور تک، قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں نا کہ گور تک، اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیے، دیکھیے یہ جو اوقات ہے نا، جتنی دیر آپ یہاں مجلس میں موجود ہیں، یہ آپ کے بہت قیمتی لمحے ہیں۔ اس میں آپ کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جانا چاہیے، اتنا محو ہو جانا چاہیے معصومین کی روایات سننے میں، قرآن کی آیات سننے میں۔ اس وقت میں آپ کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، آپ کا ذہن، آپ کا قلب مکمل طور پہ اس چیز پہ ہونا چاہیے جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم حاصل کرنے میں ہی خوشنودی محمد و آل محمد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا اسلام میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا اس شخص نے رسول اکرم سے آ کے کیا پوچھا؟ عجیب سوال کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایک شخص پہ وقت احتضار ہو، جان کنی کا عالم ہے، کتنا نازک مرحلہ ہے اور کیسا خوفناک مرحلہ ہے کہ جس کے تصور سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ شخص آ کر کیا پوچھتا کہ یا رسول اللہ جس شخص پہ جان کنی کا عالم ہو، کچھ لمحے پہلے تو پتہ ہر ایک کوئی چل جاتا ہے نا، جب وہ زیارت ہو جاتی ہے اسرائیل کی تو سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے، مومنوں کو تو خاص طور پہ کچھ پہلے ہی علم ہو جاتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ بہرحال وہ آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ سوچا کبھی آپ نے کہ ہم بھی سوچیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت وہ سورہ یاسین پڑھتا چلا جائے، اس وقت وہ اتنی آیتیں پڑھ لے، اتنی روایتیں پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ کہ اس وقت اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بہت عجیب منزلت ہے، بہت عجیب لمحہ فکریہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ دیکھیے یہ جب بارش ہوتی ہے نا، بارش تو وہ ساری زمینوں پہ یکساں ہوتی ہے،
جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اس بارش کی وجہ سے مزید شاداب ہو جاتی ہے، فصلیں دینے لگتی ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے، اور وہی بارش جب شور زدہ زمین پہ ہوتی ہے تو بارش کا پانی ضائع۔ ایسے ہی ہے نا، اب ایک گفتگو، علمی گفتگو ہو رہی ہو، ہر ذہن پہ اس کا اپنا اثر ہے۔ کسی کو نیند آ رہی ہے، وہ مزید محو ہو کے شاید سو ہی جائے، کسی کو مزید بیداری مل جاتی ہے، بھائی اتنی اچھی باتیں ہمیں سننی چاہیے، آج تک ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم سن لیں اور عمل شروع کر دیں، تو ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی اس فرش عزا کے صدقے سے ہو جائے گی۔ تو یہ ہر بارش وہی ہے، زرخیز زمین نے مزید فصل دے دی، شور زدہ زمین نے پانی کو ضائع کر دیا بارش کے۔ تو آپ زرخیز زمین بنائیں اپنے ذہنوں کو، اپنے قلب کو زرخیز زمین بنائیں کہ جب علم کی بارش ہو رہی ہو تو آپ کے روح و قلب کو مزید سکون اور مزید نورانیت میسر آئے۔ آپ اس لیول پہ اپنے باطن کو لے جائیں، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو اتنا بلند کر لیں، آپ کی اپروچ یہ ہو جائے کہ جب علم کی بارش ہو رہی ہو آپ سب سے زیادہ جذب کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس وقت آپ کو وہ نورانیت ملے گی جو اس مجلس میں آنے کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اب رسول نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو، ایسے نازک وقت میں رسول فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو فرماتی ہیں وہ کر کے بھی دکھاتی ہیں۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کہہ دے اور کرے نہ، جیسے خدا ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ تو جو کہتے ہو وہ کرو بھی، تبھی تو تمہارے کہنے میں بھی تاثیر آئے گی نا۔ جب تمہارے کہنے میں تاثیر آئے گی تو سننے والے کے دل میں بھی بات اترے گی۔ جب بات دل سے کہی جائے تو دل میں اترتی ہے، جب دل سے نہ کہی جائے تو صرف زبان تک رہتی ہے، اگلے کے بھی بس کانوں تک رہتی ہے۔ تو ہم نے ان باتوں کو اپنے قلب و جان میں اتارنا ہے۔ رسول جو کہیں گے وہ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو واقعاً تاریخ نے دیکھا کہ جب نبی اکرم کا آخری وقت تھا، چند لمحے باقی تھے، تو آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے علی کو بلایا اور علم کے باب تعلیم کرنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ۔ علم کے باب تعلیم کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب اس وقت تعلیم کر دیے۔ توجہ ہے، 1000 باب تعلیم کر دیے۔ یہ استاد کا کمال ہے، اور شاگرد کا کمال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ہر باب سے 1000 باب اور نکال لیے۔ یہ اس زرخیز زمین کا کمال ہے، یہ آپ کے ذہن عالیہ کی، مولا کائنات کے ذہن عالیہ کی زرخیزی کا کمال ہے کہ 1000 باب سے 1000 باب اور نکالیے تو کتنے باب ہوئے؟ اب آپ کو 1000 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا، کتنے باب، کتنا علم۔ اور یہ ایسا صرف رسول اللہ کے لیے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ یہ ہستیاں جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور یہ سب کی سب محمد ہیں۔ جو بھی امام دنیا سے گیا اپنے ماں باپ والے امام کو تعلیم دیتا ہوا گیا، اپنے ماں باپ والے امام کو تعلیم دیتا ہوا گیا۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ اسرار امامت تھے جو سپرد کیے جاتے تھے اگلے امام کے، یہاں تک کہ کربلا کے ایسے نازک مرحلے میں کہ جب آپ نے دیکھا کیسا کوہرام پپا تھا، اس عالم میں بھی مولا حسین نے جناب سجاد کو علم کے باب تعلیم کیے، ان کے خیمے میں گئے، سنتے آئے نا، ان کے خیمے میں گئے۔ مولا سجاد کی کیا حالت تھی اس وقت؟ مولا سجاد کی کیا حالت تھی اور وہ ماحول کیسا تھا؟ لیکن چونکہ ان کے جد فرما گئے تھے کہ ایسے وقت میں علم دو اور علم لو، یہ اہمیت ہے علم کی۔ اور یہ ان کو، جن کے پاس جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی کسب فیض کرتے ہیں، جتنی طہارت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس در سے کسب فیض کرتے ہیں، اتنا ہی وہ زیادہ سے زیادہ علم لے لیتے ہیں، اور اتنا علم لے کے، اتنی معرفت لے کے وہ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ اس درجے پہ جا کے رسول یہ فرماتا نظر آتا ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہ روایت ممبروں سے بہت آپ نے سنی ہوگی نا کہ السلمان منا اہل البیت۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کچھ روایات ایسی ہیں ممبروں پہ ان کو زیادہ جگہ نہیں دی گئی، لیکن کسی بھی طرح وہ اس لیول سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح کا جملہ رسول اللہ نے کسی اور کے لیے بھی فرمایا ہے۔ وہ جملہ آپ نے ابو ذر غفاری کے لیے فرمایا ہے کہ ابو ذر منا اہل البیت،
ابو ذر ہم اہل بیت میں سے ہیں، جناب ابو ذر غفاری۔ بس ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ ابو ذر غفاری نے اس در سے اتنا کسب فیض کیا کہ اہل بیت میں سے بن گئے۔ ابو ذر غفاری منا اہل البیت، رسول اللہ نے جیسے جناب سلمان فارسی کے لیے اسی طرح جناب ابو ذر غفاری کے لیے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ابو ذر غفاری نے کسب فیض اتنا کر لیا تھا، اور تمام کتابوں نے لکھا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھ لیجیے یہی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ یعنی فوراً ہی جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ابو ذر غفاری۔ اور ابو ذر غفاری سے بیعت آپ نے کس شرط پہ لی؟ آپ نے، رسول خدا نے یہ شرط رکھی کہ یا ابا ذر، اے ابا ذر، میں تم سے جو بیعت لے رہا ہوں وہ اس شرط پہ لے رہا ہوں کہ ہمیشہ کلمہ حق کو بلند رکھنا، حق کے کلمے کو ہمیشہ اپنی زبان سے ادا کرنا، حق کے خلاف کبھی بات نہ کرنا۔ اور اس وقت کی گئی بیعت جناب ابو ذر غفاری نے اس طرح سے نبھایا، اس وعدے کو اس طرح سے نبھایا کہ کوئی کسی بھی جگہ پہ ان کو تقریر کرنا ہوتی، کسی بھی جگہ پہ فضائل علی بیان کرنا ہوتے، ابو ذر غفاری نہ کبھی زمانے سے ڈرے، نہ کبھی حکومتوں سے ڈرے، کسی چیز سے نہیں ڈرے، کبھی نہیں ڈرے۔ یہ ہوتے ہیں وہ علی والے کہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے علی یاد کر کر کے روتے ہیں۔ مولا کائنات رویا کرتے تھے ابو ذر غفاری کے لیے۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے تو آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے صحابہ نے سب پوچھا کہ یا علی، یا امیر کائنات، آپ کائنات کے امام ہیں اور آپ ابو ذر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پہلے مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ پہلے سنو کہ ابو ذر تھا کون۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ جو ابو ذر غفاری ہیں ان کے بارے میں جو خلیفہ وقت تھا، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ جانتے ہیں جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا۔ مشورہ یہ دیا کہ دیکھو یہ جو ابو ذر ہے نا، یہ غریب سا چرواہا ہے، اور جہاں چاہتا ہے کھڑے ہو کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں مولا کے، جہاں چاہتا ہے کھڑا ہو کے علی کے فضائل، نہ یہ دربار کی فکر کرتا ہے کہ میں دربار میں ہوں، نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بازار میں ہوں، تو کچھ تو اس کا حل کرو۔ اب اس حکومت نے جب یہ بات سنی، حکومت کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے کہا، مشورہ دینے والوں نے، غریب سا چرواہا ہے، اس کا منہ بند کر دو، پیسے دے کے منہ بند کر دو۔ اچھا، اسی رات کی تاریکی میں ابو ذر کے گھر کا دروازہ بجا اور ایک شخص، ایک حکومتی نمائندہ گیا، 3 تھیلیاں لے کے گیا، ہر تھیلی میں 100 دینار، اور دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، اور اس کی اس زمانے میں بھی بہت قدر و قیمت تھی۔ دینار اور درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ یہ دینار کی 100 کی 3 تھیلیاں، 300 دینار ابو ذر غفاری کے دروازے پہ پہنچ گیا اور جا کے ابو ذر کے آگے رکھے۔ ابو ذر نے پوچھا، اتنی رات کا وقت اور یہ کیا چیز تم میرے پاس لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ حکومت نے تمہیں 300 دینار دیے ہیں۔ تو ابو ذر بڑا حیران، کہنے لگا، واہ بھائی، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے، ہر مسلمان کو 300 دینار مل رہے ہیں، واہ بھائی یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہر مسلمان کو نہیں ابو ذر، یہ تیرے لیے خاص طور پہ۔ تو ابو ذر نے کہا، جو باقی مسلمانوں کے لیے نہ ہو، صرف میرے لیے ہو تو مجھے قبول ہی نہیں، لے جاؤ یہاں سے، میں یہ مسلمانوں کا مال ہے، میرے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ جب باقیوں کو نہیں ملا تو میرے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھ لو ابو ذر، ٹھکرا کے پچھتاؤ گے۔ ابو ذر کو غصہ آیا۔ ابو ذر کہنے لگے، میں تیرے پہ 2 باتوں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے ناراض ہوں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ صرف میرے لیے کیوں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے یہ سمجھا کہ میں 300 دینار کے پیچھے علی کی ولایت بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا؟ اور دوسرا غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے میرے مولا کی قیمت 300 دینار لگائی، لے جاؤ اپنے 300 دینار، مجھے نہیں چاہیے۔ جب اس کو نکالا دھکے مار کے، تو اب یہ مولا نے جب یہ ذکر کیا نا اپنے حبیب کا، ابو ذر حبیب دوست تھے مولا کائنات کے، قریبی تھے،
ان کے دل کے قریب تھے. تو مولا کائنات نے جب یہ بیان کیا تو مولا رونے لگے. تو ساتھیوں نے پھر پوچھا مولا رونے کا سبب بتائیے. تو یہ آپ سنیں گی تو آپ دنگ رہ جائیں گی کہ مولا نے کیا فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت ابو ذر نے ان دیناروں کو ٹھکرایا تھا اس وقت ابو ذر، اس کی بیوی اور بچے 3 دن سے فاقے کاٹ رہے تھے. اس عالم میں ٹھکرایا تھا کہ 3 دن سے وہ فاقے سے تھے. پھر کیوں نہ علی یاد کریں ایسے ابو ذر کو، کیوں نہ یاد. یہ ہے وہ ولایت کا نتیجہ کہ جب ہم ان ہستیوں سے تمسک کرتے ہیں. یہ ہے وہ ابو ذر غفاری. اور یہ جو ابو ذر غفاری ہیں، ان کے متعلق میں ایک روایت رسول کی بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سماعت فرما رہی ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو ذر 5 چیزوں کی غنیمت، 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کی غنیمت جان لو، ان کے فائدے کو سمجھ لو. آج میں صرف ایک چیز کے بارے میں بیان کروں گی تاکہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں. صرف ایک چیز کو آج بیان کروں گی. اگر آپ کی دلچسپی رہی تو باقی 4 چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو رسول خدا نے فرمایا اے ابو ذر میری یہ نصیحتیں سن لو. یہ جناب رسول خدا کا ایک طویل خطبہ ہے، اس میں سے ایک مختصر پیراگراف ہے جس میں آپ نے ابو ذر کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی. تو اس میں فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ تم اب جن چیزوں کی اہمیت ہے، پہلی چیز اپنی فرصت جو ہے، تمہاری فرصت کے لمحات، ان کی قدر و قیمت کو اپنی مصروفیت سے پہلے ان کی قدر و قیمت کو جان لو. کیونکہ یہ جو فرصت کے لمحے ہوتے ہیں نا، رسول خدا نے فرمایا کہ تم اس فرصت کی قیمت کو پہلے ہی سمجھ لو. اب رسول خدا نے بس اتنا فرمایا، ایک جملہ. اس طرح سے آپ کے 5 جملے ملیں گے کہ 5 چیزوں کی قیمت 5 چیزوں سے پہلے جان لو. اور دیکھیے یہ جو چیزیں ابو ذر کے لیے ضروری ہیں، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے. تو ان میں سے آج ایک چیز پہ بارے میں بس بتاؤں گی. اب رسول خدا نے صرف یہ اتنا ہی فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ ہنر عطا کیا ہے کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ اوتی تو بے جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم کا علم دیا گیا ہے. میں جوامع الکلم ہوں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معانی کے سمندر کو الفاظ کے کوزے میں بند کر دے. یہ بہت قیمتی جملہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے آپ کی سماعتوں کے. معانی کے سمندر کو الفاظ کے کوزے میں، سمندر کو کوزے میں، معانی کے سمندر کو الفاظ کے کوزے میں بند کرنے کے علم کو کہتے ہیں جوامع الکلم. یہ ہنر صرف رسول خدا کے پاس تھا. اب آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اپنی فرصت کے لمحات کی قدر و قیمت جان لو اپنی مصروفیت سے پہلے. اب اس کی تشریح ہمیں معصومین کی روایات میں ملے گی. تو مولا کائنات امیر المؤمنین ایک جملہ فرمائیں گے کہ جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں نا، یہ اڑتے ہوئے ہوا کے ساتھ جو بادل ہے نا، چند لمحوں میں بادل اڑ جاتے ہیں نا اگر ہوا چل رہی ہو. تو مولا فرماتے ہیں اس طرح سے اڑ جاتے ہیں جیسے بادل اڑ جاتے ہیں. ہمیں اپنے فارغ اوقات کی قدر و قیمت کرنا ہوگی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اس مصائب کی منزل کی طرف میں آپ کو لے. افسوس کا مقام ہے کہ بجائے عظمت اور محبت کرنے کے علی سے بغض رکھنا شروع کر دیا. اور اس بغض کو کھل کے سامنے آنے کا موقع اس وقت ملا کہ جب میدان کربلا میں حسین نے سارے کا سارا باطل ایک جگہ اکٹھا کر دیا. سارے کا سارا باطل جب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا نا میدان کربلا میں، تو اس وقت مولا حسین نے اپنے آخری خطبے میں اتمام حجت کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے کس بات کی دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ یہ دیکھیں تمام حجت کر رہے ہیں مولا حسین کہ تم مجھے کس بات کی میرے سے دشمنی کر رہے ہو؟ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ پھر مولا حسین نے اپنے فضائل گنوائے کہ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کتنی محبت کرتے تھے میرے ساتھ؟ وہ اقرار کرتے جا رہے کہ ہاں ہم نے دیکھا، ہاں ہمیں پتہ ہے آپ نواسہ رسول ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے آپ فرزند علی ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ حسن کے بھائی ہیں. سارے فضائل گنوا کے
پھر مولا نے ان سے سوال کیا پھر میرے سے دشمنی کیوں کر رہے ہو، کس بات سے تم میرے سے دشمنی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کہ اشقیاء نے کہا کہ ہم یہ دشمنی اس لیے کر رہے ہیں بے بغض ابی کا، تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے، کہ جو بغض ہمارے دلوں میں تیرے بابا کا ہے اس وجہ سے آج ہم ان سے تم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو مومنات، یہ بغض علی تھا، یہ حسد تھا جو مولا کائنات سے کیا گیا، اور ان کی اولاد سے بدلے لے کے اس حسد کی آگ کو بجھایا گیا۔ اس لیے یزید جو تھا نا، وہ یہ فخر سے یہ کلمے دہرا رہا تھا کہ آج میرے بدر والے زندہ ہوتے، آج میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے کیسے علی سے بدلہ لیا ہے، اولاد علی پہ ظلم کر کے۔ مومنات، یہ جو اشک آپ نے جناب سیدہ کو ہدیتاً پیش کرنے ہیں نا، بی بی کو، بی بی نے اپنے رومال پہ لینے ہیں، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس فرش عزا پہ آ کے بی بی کے لیے چند آنسو ہی آنکھوں میں آ جائیں۔ وہ بی بی جگہ جگہ جاتی ہے اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج ہم نے بی بی کو پرسہ دینا ہے حور کی شہادت کا، حور کی شہادت کا پرسہ دینا ہے۔ مومنات، یہ حور وہ ہے کہ کربلا کا ہر کردار، میں سوچ رہی تھی کہ کربلا کا، ابھی جب میں آ رہی تھی راستے ہی میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کربلا کے ہر کردار کے عشق کا اظہار نرالا ہے، کربلا کا ہر کردار عشق سے لبریز ہے، اور ہر کردار کی ایک عشق کی الگ ہی داستان ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں، وہب قلبی کی عشق کی داستان پڑھے کہ کیسے اس کا سر جب اس کی ماں کی طرف پھینکا جاتا ہے تو ماں وہ سر واپس پھینک دیتی ہے کہ ہم نے حسین پہ صدقہ کر دیا ہے، صدقہ کی چیز واپس نہیں لیتی۔ ہر کردار میں آپ کو عشق نظر آئے گا، اور عشق کی ایک الگ داستان نظر آئے گی، اور حور کے کردار میں عشق کی ایک نرالی ہی داستان ہے۔ وہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حور جو ہے یہ سب سے بڑا مجرم ہے، کس وقت تک کے لیے کہ جب تک یہ حور جو ہے حسین کے قافلے کو گھیر کے کربلا لانے والا یہی ہے۔ اور راستے میں جب حور نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور اس وقت جب بیویوں میں کوہرام بپا ہوا تھا، بیویوں کے دل ڈوبنے لگے تھے، یہ بیویوں کے دلوں کو تڑپانے والا، بے چین کرنے والا یہی حور ہے۔ اور اس نے مولا حسین کو، بلکہ میں نے ذرا تھوڑا سا تاریخ کی کتابوں کو دیکھا تو اس کے اندر چونکہ انسانیت موجود تھی، اس کے اندر دل کے کسی گوشے میں اہل بیت کی محبت موجود تھی، کہ جس وقت اس نے مولا کا راستہ روکنا چاہا نا، تو مولا نے جب جلال آیا، مولا حسین نے یہ فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کون ہوتا ہے میرا راستہ روکنے والا؟ تو اس وقت ایک تاریخی جملہ حور نے کہا تھا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حور کے اندر اس گھر کی عظمت موجود تھی، صرف یہ عارضی طور پہ کچھ وقتی لالچ تھا حکومت کا، یا کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی حور کو، لالچ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حور کو کچھ غلط فہمیاں ایسی تھی کہ اسے توقع نہیں تھی کہ حاکم وقت اس حد تک جا سکتے ہیں کہ فرزند رسول کو واقعاً اس لیے کربلا بلائیں گے کہ ان کو شہید کر دیں، ان کے کنبے پہ ظلم کریں، اس چیز کا اندازہ نہیں تھا حور کو۔ تو جس وقت اس نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور مولا نے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حور نے تاریخی جملہ کہا کہ اے حسین، تیری ماں وہ ہے کہ بغیر وضو کے میں نام نہیں لے سکتا، اگر تو ہوتا نا کسی اور کا بیٹا تو اس بات کا جواب میں دے دیتا جو بات تم نے مجھے کہی۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا، اس کے بعد حور نے ایک موقع دیا مولا حسین کو، جو تاریخ میں میں نے تفصیل دیکھی، موقع دیا کیونکہ اس کے اندر ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ جس وقت حور کو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں بلایا تھا، چونکہ یہ بہت دلیر تھا نا، حور کوفہ کا رہنے والا تھا، بہت دلیر تھا، تو اسی کا انتخاب کیا گیا مولا حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے، اور اس کو 1000 کا دستہ اس کے حوالے کرنا تھا فوجیوں کا۔ تو جب ابن زیاد نے بلایا، حور گیا، ابن زیاد نے پیشکش کی کہ تیرے سے زیادہ دلیر مجھے کوئی نظر نہیں آتا، 1000 کا دستہ لے جاؤ اور حسین کو کسی بھی طرح کوفے سے نکلنے نہیں دینا، اور گھیر کے فرات کے کنارے لے جاؤ۔ اور جب یہ حور ابن زیاد کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا تھا، جب یہ اپنا معاہدہ کر کے آیا کہ ٹھیک ہے جیسے تو کہے گا میں کروں گا، جب حور ابن زیاد کے محل سے نکلا تو اس کو 3 مرتبہ یہ آواز آئی، حور تجھے جنت کی بشارت ہے،
حور تجھے جنت کی بشارت ہے۔ اب یہ حور پریشان ہے کہ میں تو جنت کے شہزادے پہ ظلم کرنے کے لیے معاہدہ کر کے آ رہا ہوں اور یہ مجھے جنت کی بشارت کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ اب یہ حور جو ہے اسی کشمکش میں تھا، تو جب یہ 1000 کا دستہ لے کے اس مقام پہ پہنچا تو مولا کو اس نے جب روکنا چاہا، پہلے تو اس کو یہ احکامات ملے تھے کہ حسین کو گھیر کے کوفہ لیا ابن زیاد کے دربار میں پیش کرو۔ اب حور کا ارادہ یہ تھا کہ مولا مظلوم کو ابن زیاد کے دربار میں لے کے جائے گا، لیکن جب اس کی مولا سے گفتگو ہوئی، جب ایک منزل ایسی آئی کہ جب حور کا ہانپتا کانپتا قافلہ مولا حسین کے پاس پہنچا، غالباً منزل شراف تھی، وہاں پہ پہنچا تو جب مولا حسین نے حور سے یہ کہا کہ اے حور باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے تو بھی پانی پی لے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا، اپنے سپاہیوں کو بھی پانی پلا، کیونکہ اس سے ایک منزل پہلے مولا بہت زیادہ پانی، اپنی ضرورت سے زیادہ پانی مشکل سے بھر کے رکھ چکے تھے، اور اب جب وہ پانی حور کی لشکر نے پیا، حور نے پیا، حتیٰ کہ جانوروں تک کو پانی پلایا، اور مولا حسین نے یہاں تک احکامات جاری کیے کہ جانور کی یہ عادت ہوتی ہے 3 دفعہ پانی سے منہ اٹھاتا ہے پھر پیتا ہے، جب تک کوئی جانور کوئی گھوڑا 3 مرتبہ نہ منہ اٹھا کے پیچھے ہو جائے اس وقت تک پانی کا برتن اس سے پیچھے نہ کرنا۔ میں کہوں گی مولا آپ کو جانوروں تک کی پیاس کا اتنا خیال ہے؟ ابھی کچھ دن بھی نہیں ہوں گے آپ کے گھر کے نازک شہزادے 3 دن کے پیاسے ذبح کیے جائیں گے، اور مولا آپ اتنے کریم کہ دشمن کے جانور پہ بھی اتنا احسان اور اس طرح سے احکامات دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سیراب ہو گئے نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ نماز، یہ بہت سننے والی بات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ تھوڑی سی تفصیل بتانا ضروری سمجھتی ہوں اس موقع پہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حور ہے کون۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا، سارے دونوں لشکروں نے، مولا کے لشکر نے بھی حور کے لشکر نے بھی وضو کیا، وضو کر کے دونوں لشکر کھڑے ہو گئے۔ اب مولا نے حور سے کہا مرضی ہے تو الگ جماعت کرا لے، مرضی ہے تو میرے پیچھے پڑھ لے۔ اب یہاں پہ بھی حور کی صفت سامنے آئی، حور نے کہا نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ اب جب حور مولا حسین کے پیچھے تو حور کا لشکر بھی حور کے ساتھ مولا کے پیچھے، اب امام جماعت کروا رہے ہیں، حور اور اس کا لشکر مولا کا لشکر سب جماعت کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ختم ہوئی تو امام مظلوم نے مختصر سا خطبہ دیا، دونوں لشکروں کو مختصر سا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں مولا نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ اے لشکر والوں میری بات کا جواب تو دو، میری بات کا جواب دو۔ اے کوفہ والوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، تم لوگوں نے کہا تھا ہمارے پاس ہادی کوئی نہیں ہے، ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، اب جب میں ہدایت کرنے کے لیے آ گیا ہوں تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم نے مجھے خط لکھے تھے، تمہارے لکھے ہوئے خط میرے پاس آئے تھے، تو اتنے میں حور بولا کہ مجھے تو ان خطوط کا کوئی علم ہی نہیں ہے، کب کوفے والوں نے خط لکھے، اور واقعاً حور کو علم نہیں تھا، اور مجھے تو علم نہیں ہے وہ خط کب آپ کو لکھے گئے، اور نہ میں ان خط لکھنے والوں میں ہوں۔ تو مولا نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، کیونکہ حور کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ہزاروں کے لکھے ہوئے خط کا تھیلا مولا سفر میں ساتھ لے کے چل رہے، وہ حور کے سامنے رکھا، الٹ دیا، سارے خط حور کے سامنے۔ حور نے ان خطوط کو دیکھا اور بہت تعجب کیا کہ مجھے تو پتہ نہیں کوفہ والے اس قدر دل میں سوچا دھوکہ دے رہے ہیں کہ خط لکھ کے بلا رہے ہیں اور اب ساتھ نہیں دے رہے۔ حور کے سامنے ایک اور بات کھل گئی، ایک اور منظر سامنے آ گیا۔ یہ مختصر سا خطبہ جب مولا حسین نے دیا کہ تم لوگوں نے ہی مجھے ہدایت کے لیے بلایا تھا، اب ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ساتھ نہیں دینا چاہتے، تمہارا ارادہ بدل گیا ہے، جو خط میں لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو تب بھی کوئی بات نہیں، میں آپ پہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم اتنا کرو کہ مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، جہاں سے آئے ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ خاموش تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس حجت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آ گیا، اقامت ہوئی، اسی طرح سے پھر مولا نے جماعت کروائی۔ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دونوں لشکروں سے ایک اور مختصر سا خطاب کیا، اور اس میں آپ نے اپنی بات کو دہرایا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، آج تم ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہو کہ اگر ساتھ نہیں دینا تو مجھے اتنا موقع دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔
میرے ساتھ حرم ہے، میرے ساتھ مستورات ہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کہ اتنے میں حور کے سامنے جب یہ منظر کھل کے آیا تو اس وقت حور نے مولا مظلوم سے کہا کہ مجھے تو یہ آرڈر ملے ہیں کہ میں نے آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن آپ ایسا کریں میں ابن زیاد سے بہانہ کر دوں گا۔ یہ میں تاریخی حقیقت بتا رہی ہوں۔ حور نے یہ کہا کہ میں ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ صحراؤں میں کہیں گم ہو گئے، مجھے نہیں ملے، اور آپ مکہ کی طرف نکل جائیں، مکہ یہاں سے نزدیک ہے، آپ مکہ کی طرف نکل جائیں۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کسی کو مکہ کا راستہ کوفہ سے معلوم ہے؟ ایک ساتھی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں آپ کو مکہ تک لے جاؤں گا۔ اب یہ بات طے ہو گئی، اب یہ قافلہ جو تھا یہ مکہ کی طرف اس کا رخ ہو گیا، اور وہ شخص جس نے مولا کے لشکر میں سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، وہ منزل عجیب تک لے گیا، مکہ کے نزدیک کی منزل۔ کہ اتنے میں آپ نے دیکھا مولا مظلوم نے کہ حور پھر اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، وہی 1000 کا دستہ ساتھ ہے۔ تو جب وہ نزدیک آ گئے تو مولا نے پوچھا اب تم کیوں آئے ہو؟ تمہارے میرے درمیان بات ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ ابھی حور کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک حور جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ حور نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ابن زیاد نے نیا قاصد بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ حسین کو کوفہ لانے کے بجائے کسی ایسی جگہ پہ رکنے پہ مجبور کر دو کہ جہاں پانی نہ ہو، تو میں مجبور ہوں کہ آپ کو اب میں جانے نہیں دے سکتا، اور یہ جو قاصد ہے یہ میرے پہ مسلط کر دی ہے، میں جو بھی حرکت کروں گا یہ اپنے زیاد کو رپورٹ کرے گا، اب میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ میں آپ کو نہ جانے دوں اور ایسی جگہ پہ لے جاؤں۔ تو اس وقت مولا حسین نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر کربلا کی طرف جائیں گے، اور پھر 2 محرم کو جب آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تھا، پھر جو حالات ہوتے رہے، اس کے بعد 10 محرم کو ایک وقت ایسا آیا کہ شب عاشور، اور اس کو انتہائی اذیت کے ساتھ حور نے گزارا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات حور سویا نہیں ہے، صبح ہوئی سیدھا عمر بن سعد کے پاس حور گیا اور جا کے کہنے لگا اے عمر بن سعد، کیا تو واقعی آل رسول کے ساتھ یہ کرنے والا ہے کہ مردوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو اسیر بنائے گا؟ تو عمر بن سعد نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ تو حور نے کہا میں تو یہ نہیں توقع کرتا تھا کہ بات یہاں تک آئے گی، میں تو حسین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا حسین تجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو حور نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں حسین کون ہے، میں جانتا ہوں حسین رحمت للعالمین کا فرزند ہے، حسین زہرا کا بیٹا ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، وہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ کہنا تھا کہ حور نے اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو باندھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا، اپنی ڈھال کو الٹا کر دیا۔ یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ ہم امن کے لیے میں آ رہا ہوں۔ جب اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا مولا حسین کے خیموں کی طرف گیا تو دور سے جو مولا کے محافظ تھے، جناب عباس تھے، زہیر بن کین تھے، یہ سب موجود تھے، علی اکبر تھے، اونو محمد تھے، قاسم تھے، ان سب نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ ڈالا، تلواریں نکالی۔ یہ کون ہے جو آ رہا ہے دشمن کی طرف سے؟ کہ اتنا تھا کہ تلواروں کے دستے پہ ہاتھ رکھا تو امام مظلوم نے کہا تلواروں کو نیام میں کر لو، یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ اندازہ کریں مولا حسین کی کریمی کا، اندازہ کریں کہ ابھی حر پہنچا نہیں ہے، مولا نے اس کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں، اور جب حر آ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مولا کے قدموں میں گرا تو مولا نے حر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں حر کو۔ اخلاق دیکھیے مولا حسین کا کہ جب حر نے کہا نا کہ اے رحمت للعالمین کے فرزند، اخطأت، میں نے اتنی بڑی خطا کی ہے، کیا میری خطا کی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ تو مولا حسین نے کوئی جواب نہیں دیا کہ معافی ہو سکتی، بلکہ گلے سے لگاتے ہوئے یہ کہا میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حر نے کہا، اتنے میں سب نے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی، بیویوں کو خیمے میں آوازیں گئی، مبارک کی آوازیں گئی، تو جناب زینب نے اونو محمد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کس چیز کی مبارک مل رہی ہے۔ تو اونو محمد نے آ کے بتایا کہ وہ جو حر تھے
جنہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا آج وہ ہمارے لشکر میں آ گئے ہیں اور ماموں حسین نے انہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا جب میرے بھائی نے اسے بھائی کہا ہے تو جاؤ جا کے تم بھی ماموں کہہ کے سلام کرو اور میرا سلام پہنچاؤ۔ جب جناب زینب کا سلام حر کو پہنچا تو جناب حر نے کہا کہ اے آقا حسین کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں بنت فاطمہ کے پاس جا کے بھی معافی مانگ لوں کہ وہ اپنی والدہ سے میری شکایت نہ کرے؟ میں نے بیویوں کے بڑے دل دکھائے ہیں، میں نے سیدہ کی بیٹیوں کو بہت رلایا ہے کہ جس وقت حر کا لشکر پہنچا تھا تو سیدزادیاں ڈر گئی تھی اور یہ فطری ہے، ڈرنا فطرتاً تھا، تو میں نے سیدزادیوں کو ڈرایا ہے، میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حر جناب زینب کے خیمے میں گئے، مولا حسین نے درمیان میں کھڑے ہوئے جناب سیدہ زینب سے کہا کہ حر معافی چاہتا ہے، تو مشکل کشا کی بیٹی نے کیا فرمایا کہ اے حر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، بلکہ کریم کی کریمہ بہن نے کیا فرمایا، اے حر بھائی آج تو آیا ہے لیکن کس عالم میں آیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، تیری کو میزبانی نہیں کر سکتی، آج زینب کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو تیری میزبانی کر سکے، لیکن یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اپنی ماں سے شفاعت بھی کرواؤں گی اور یاد رکھنا اس دن میں تمہاری میزبانی کروں گی۔ اور اے حر، اے میرے بھائی حر یاد رکھنا جس وقت اگر اشقیاء نے رونے کی اجازت دی تو اپنے ماں جائے پہ بعد میں روؤں گی، پہلے میں تیری لاش پہ آ کے گریہ کروں گی۔ یہ ہے وہ الفاظ جناب سیدہ کے، جناب زینب کے۔ اس کے بعد بس مختصر کر رہی ہوں، جناب حر جب گئے اور ان کا لشکر جو تھا، جب جناب حر کا لشکر، جناب حر جب مقابلہ کرتے رہے اشقیاء سے، لیکن جناب حر نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، یہ سوچ کے بھیجا کہ جوان بیٹا ہے ایسا نہ ہو مجھے شہید دیکھ کے یہ حسین پہ شہید ہونا چھوڑ دے یا حسین پہ شہید ہونے سے انکار کر دے، اس لیے حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے پہلے تو میرے سامنے میدان کارزار میں جائے گا، پہلے تو آقا حسین پہ شہید ہوگا۔ تو جو ہی حر کا بیٹا میدان میں گیا اس نے رجز پڑھا اور لوگوں سے کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو یہ فرزند رسول ہے، یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ جب وہ تعارف کرا رہا تھا کہ اتنے میں جنگ شروع ہوئی اور جب حر کا بیٹا شہید ہو گیا تو حر کو جب اپنے بیٹے کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا سلام ہو، جوان بیٹا تھا، حر سے رہا نہ گیا، کسی بھی طرح سے ٹکرے کھاتا ہوا جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا، تو پہنچ کے تاریخ نے لکھا حر نے کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین موجود، حر سے پہلے حسین موجود ہے، اور کیا کرم کر رہے ہیں اس بچے پہ کہ اس جوان کے سر کو مولا مظلوم نے اپنی گود میں رکھا اور اس کو پیار کر رہے ہیں۔ حر نے کہا کہ میرے آقا ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو غلام زادہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتا ہوں۔ حسین نے کہا حر پیچھے ہٹ جا، ضعیف باپ کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے۔ میں کہوں گی مولا حسین جب آپ علی اکبر کی لاش میں ہوں گے کون آپ سے کہے گا کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا؟ لالا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔